کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے کہ بال بنا کے رکھو اور جوتے صاف رکھو. 2 دن صبر کر لیا، 3 دن دعا مانگ لی. میں نے بہت ہی خوبصورت چیز دیکھی. انسان کو رب تعالیٰ وہی کچھ عطا کرتا ہے جس کی تلاش میں وہ نکلتا ہے. نہ انہوں نے کبھی اپنے علم کا ذکر کیا کہ میرے پاس کوئی علم ہے بھی، اور رب ہے طوائف کو بخش دے کتے کو پانی پلانے میں. نیند جتنی گہری ہے جھنجھوڑنا اتنا ہی شدت سے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. برصغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے نفسیات دان جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے ہیں، ڈاکٹر اجمل، انہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے، اسلام کے نفسی زاویے. اس کتاب کا ماخذ انہوں نے اشرف علی تھانوی کی کتاب بوادر النوادر سے لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نفسیاتی معالجہ ہے یہ انسانی تاریخ میں صوفیاء نے شروع کیا تھا، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آج کی موجودہ دور کی سائیکو انالیسس اور اس کے ساتھ ساتھ بیہیویئر ماڈیفیکیشن اور اس کے ساتھ کتھارسس، یہ ساری ٹرمز جو تھیں، یہ گرچہ کہ آج ٹرمنالوجی آئی ہے، لیکن یہ تسلی، یہ تشفی، یہ لوگوں کو نفسیاتی مسائل سے نکالنا، یہ لوگوں کو حوصلہ دینا، یہ ان لوگوں کا کام تھا. آج تاریخ کے ساتھ ایک مکالمہ کے لیے میرے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت ہے جس نے گزشتہ کئی دہائیوں سے لاکھوں انسانوں کو تسلی، تشفی، محبت اور ان کو ان الجھنوں سے نکالا جن کے وہ شکار تھے. پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے. بہت ادب اور احترام سے میں ان کا ذکر کروں گا. میرے درمیان وہ موجود ہیں. انہوں نے بڑی عنایت کی اور بڑی محبت کی کہ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائے. جناب سرفراز شاہ صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، ہمارا جو بیسیکلی فارمیٹ یہ ہے کہ عموماً شخصیات کا انٹرویو لوگ کرتے ہیں، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، کیا کھایا، کیا پیا، کیا پیسے کہاں سے کماتے ہیں، اتنا اچھا گھر کہاں سے بنا لیا، گاڑی کہاں سے. ہمارا یہ بہت، ہم ایک عہد کی بات کرتے ہیں کہ جس عہد میں آپ زندہ تھے. ظاہر بات ہے آپ جیسی شخصیات سے عہد ترتیب پاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عہد آپ پہ اثر انداز بھی ہوتا ہے. تو میں اس کا آغاز صاحب کشف المحجوب سیدنا علی حجویری کی ایک ان کی شروع میں اپنی کشف المحجوب کے جو آغاز میں جو ابتدائیہ اس میں انہوں نے اپنے عہد کو بیان کیا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اس سے شروع کریں. 1000 سال پرانی بات ہے، لیکن شاید آپ کو اندازہ ہو کہ ہم شاید اسی عہد میں زندہ ہیں. دادا صاحب فرماتے ہیں، ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا گیا کہ جس کے لوگ خواہشات نفسانی کا نام شریعت، طلب جاہ و ریاست و تکبر کا نام عزت و علم، خلق خدا سے ریاکاری کا نام خوف الہی، دل میں کینہ چھپا رکھنے کا نام علم، فضول جھگڑے کا نام مناظرہ، آپس میں لڑنے اور جھگڑنے اور نادانی کا نام بزرگی، منافقت کا نام زہد، جھوٹی آرزو کا نام ارادت، طبیعت کے ہذیان کا نام معرفت، دلی حرکتوں اور نفسانی وسوسہ کا نام محبت الہی، کجروی کا نام فقر، انکار حق کا برگزیدگی، بے دینی کا فنا، پیغمبر کی شریعت کے ترک کرنے کا طریقت، اور اہل زمانہ کی آفت کو مجاہدے کا نام دیتے ہیں. یوں نہیں لگتا کہ جیسے ہم وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، ثبات تو نہیں ہے ہمیں، ہم ٹھہرے تو نہیں. درست. قومیں ہمیشہ ٹرانزیشن میں رہتی ہیں. قوموں کا سفر جاری رہتا ہے، اور یہی حال زمانے کا ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ زمانہ چل کدھر کو رہا ہے، قوم کا رخ کس جانب ہے. داتا صاحب نے لکھا، داتا صاحب جیسی عظیم ہستی، ایسی ہستی جس کے مقام کا اندازہ نہیں ہوتا. داتا صاحب کے بارے میں ایک عجیب کمال کی بات یہ ہے کہ جو ابھی
عمران کے عہدے پر فائز ہے ولی اللہ، وہ انہیں یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ابدال ہیں. ٹھیک. جو ابدال کے مقام پر پہنچتا ہے وہ انہیں کتب جانتا ہے. ٹھیک. کتب کے مقام پر پہنچتا ہے تو انہیں غوث سمجھتا ہے. ان کے مقام کا اندازہ نہیں ہوتا. رب تعالیٰ نے انہیں علم سے اس طرح نوازا ہے کہ لگتا ہے کہ اس علم کی حد نہیں ہے کوئی. انہوں نے اپنے زمانے کو، اپنے عہد کو اپنی نظر سے دیکھا تو انہیں اپنا دور ایسا ہی لگا جیسا انہوں نے بیان کر دیا. آج کے دور کو اگر دیکھیں تو داتا صاحب شاید مارے حیرت کے گنگ ہو جائیں. ہمارا سفر جاری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا سفر کسی اور جانب کو چلا گیا. آپ خود سول سروس میں رہے ہیں، نہ صرف آپ نے دیکھا ہے زمانے کو بلکہ اس کو بھگتا بھی ہے، اس میں آپ نے کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے. بھگتنے سے مراد میری وہ ہے. ٹھیک. نہیں، بھگتا بھی. جب آپ نے جاب شروع کی تو حالات بالکل کچھ اور تھے. اخلاقیات کا معیار ابھی کچھ تھوڑا بہت باقی تھا. دیکھتے دیکھتے چیزیں آج کی نہج کو آ گئیں. میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ جس طرف کو ہم آ گئے، یہ جس گہرائی کو ہم چلے گئے، اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے. لگتا یوں ہے کہ ہم باٹم کو ٹچ کرنے والے ہیں، اور یہ قانون فطرت ہے کہ جو قوم باٹم کو ٹچ کرتی ہے باؤنس بیک ضرور کرتی ہے، پھر اٹھتی ہے وہ. اس لیے میں اس سے مایوس نہیں ہوتا. یہ بڑی کمال کی بات کی. اقبال کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے سوال کا ایک جواب جو ہے وہ کچھ شخص داتا صاحب کی مسجد میں لے کے آئے ہوئے ہیں، تو وہ جا نہیں پا رہے تھے، مزاج تھا. وہ صاحب ایک دن آئے، علی بخش کو مولانا روم کا ایک شعر دے گئے: ہر بنائے کوہنا کا باداں کنت، اولاں بنیاد را ویراں کنت. اگر تم چاہتے ہو کہ عمارت نئی بنائی جائے تو پہلے بنیاد تو ڈھاؤ. تو یہ آپ نے بڑی کمال کی بات کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس زوال کا سفر کب تک ہمارا زوال تو ہے؟ میرا خیال ہے کہ جس لمٹ کو ہم ٹچ کر گئے ہیں اب یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. وقت کا تعین اس کا علم اللہ کسی کو عطا نہیں کرتا. کوئی آدمی اندازہ نہیں کر پایا آج تک. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس نے وقت کا تعین کرنے کی کوشش کی وہ جھوٹا ہو گیا. یہ ایک اس لیے وقت کا تعین تو نہیں، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں، آثار یہ ہیں کہ شاید اب ہماری قسمت بدلنے کو ہے. زیادہ عرصہ نہیں ہے، کیونکہ جو ایک اس اندھیرے میں روشنی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوا بے شک کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. اور جب کسی انسان میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے یا وہ غلط ہے تو اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہے، پھر اپنے آپ کو درست کرتا ہے. آج سے 10 سال 15 سال پیچھے چلے جائیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اندر ایک ایسا فخر تھا، وہ ایک تفاخر تھا ہمارا کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں. ٹھیک. اور یہ بربادی کا آسان نسخہ ہے. اگر کسی شخص کو آپ نیچے گرانا چاہتے ہیں تو اس کو ایک یہ یقین دلا دیجیے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، چوزن ون یہ ادیوں والا، تو وہ بڑی جلدی سر کے بل زمین پہ گر جائے گا. ٹھیک. کچھ ہم بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتے رہے. لیکن اب دیکھ، اور اس میں میں تعریف کروں گا ہمارے میڈیا میں. لوگ میڈیا کے بارے میں کچھ ہی کہیں، لیکن میڈیا کی یہ خدمت بڑی ہے کہ رفتہ رفتہ اس نے ایک احساس اجاگر کر لیا ہمارے اندر کہ
ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ احساس آتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ 50% انسان ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. تو میرے لیے بڑی ایک امید نظر آتی ہے مجھے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے اور اوپر اٹھیں گے. آپ کا ایک عرصہ گزرا ہے, لاکھوں لوگ آپ سے فیض پاتے رہے ہیں, تسلی لیتے رہے ہیں, تشفی لیتے رہے ہیں. آج کے دور کو, اس صدی کو ایج آف انگزائٹی کہتے ہیں. یہ انگزائٹی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھی ہے. کس طرح کے لوگ تھے آج سے 50 سال پہلے جب آپ نے چند لوگوں کو دیکھا ہوگا, اور آج جو ہجوم آپ کی طرف ہے تو کیا صورتحال؟ ہمارے اندر بڑھ گئی ہے انگزائٹی کافی, اس میں بہت اضافہ ہو گیا. اور اب جو مسئلہ ہمارے لیے بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی باتیں جن کو شاید ہم اسٹرائڈ میں لے سکتے ہیں, وی کین سمپلی لاف دم آؤٹ, ہم ان کو ایک بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اور اس میں ایک جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ ایک کشمکش ہے. ٹھیک. نئی جنریشن کی اور ہماری جنریشن کی. ہم اپنی ان باتوں پہ ابھی ڈٹے ہوئے ہیں, جبکہ آج کا نوجوان اس کو ایکسپوجر بہت ہے, اس کو ایکسیس بڑی ہے معلومات تک, اس کا مینٹل ہورائزن بہت براڈ ہے ہماری نسبت. بیش. لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ بھی ہے کہ جہاں اتنا وین پیدا ہو گیا نوجوان میں, وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ چیزوں کو کھویا بھی ہے. ہمارے معاشرے کا, جب میں ابھی بچہ تھا, لڑکپن میں تھا اور ایون نوجوانی کی حد میں بھی, نظر آتا تھا کہ ہمارے یہاں ابھی توکل اور قناعت باقی ہے. وہ رفتہ رفتہ ایروڈ ہو گئی. توکل اور قناعت کے ایروڈ ہو جانے سے ایک نقصان یہ ہوا کہ انگزائٹی انسان میں بڑھ گئی. بے شک. اور جب انگزائٹی بڑھ جاتی ہے آدمی بڑا ایزیلی اریٹیبل ہو جاتا ہے, اور اریٹیبل ہو جائے بہت آسانی سے تو پھر تعلقات میں دراڑ آنے لگتی ہے جگہ جگہ. وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ داتا صاحب نے تو کمال بات فرمائی, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ داتا صاحب کی نظر ہے. وہ ان کا ہمارا تو نہ وہ نظر کسی کو عطا ہوئی, نہ وہاں تک اس طرح سے وہ پہنچے. ہم تو سطحی ایک معائنہ کر سکتے ہیں, چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جو ہو گیا کہ ہمارے نروس جواب دے رہے ہیں, اور نروس جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر بہت سی چیزیں لوڈ کر لی ہیں, اپنے اوپر وزن لاد لیا. اب ہم کرپل ہو رہے ہیں انڈر دیٹ ویٹ, اور اس سے ہمارے نروس جواب دے گئے ہیں, اور اس سے ہم بہت ہی جلدی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں گلے شکوے بہت ہو گئے دوسروں سے, شکایتیں بہت ہو گئیں. میں اکثر بیشتر ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جس نہج پر ہمارے تعلقات ہو رہے ہیں, ہر ایک سے گلا شکوہ ہے. اس سے جان چھڑانے کا ایک بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ اگر میں دوسرے آدمی کو بھی اپنی جیسا انسان سمجھ لوں, کہ جیسے میں انسان ہوں, میرے اندر بہت سی خامیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, خطائیں مجھ سے سرزد ہوتی ہیں, وہ بھی انسان ہے, اس سے غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک. آپ نے مولانا اشرف تھانوی صاحب کا حوالہ دیا, ان کے بارے میں ایک صاحب نے اپنا خود پر بیتا وہ قصہ سنایا. اللہ کے نیک بندے تھے, اب تو دنیا سے چلے گئے, اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. ان کے ساتھ میرا بڑا قربت کا تعلق ہوا.
تو ایک دن وہ فرمانے لگے کہ میں ابھی شاید کلاس 5-6 میں پڑھتا تھا. مولانا اشرف تھانوی صاحب جب بھی سیالکوٹ تشریف لاتے تھے تو ہمارے گھر پہ ٹھہرتے تھے. تو ایک مرتبہ ہمارے گھر پہ قیام تھا مولانا اشرف تھانوی صاحب کا. میں ان کے لیے صبح کا ناشتہ لے کے گیا تو میں نے ایک سوال کر دیا جو میرے والد صاحب کو پسند نہیں آیا کہ اتنی بڑی ہستی سے سوال میں کلاس 5-6 کا اسٹوڈنٹ سوال کروں. میں نے عرض کیا کہ حضور ایک کافر میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ واہ. تو انہوں نے فرمایا کہ جو میں نے مولانا اشرف تھانوی صاحب کو پایا وہ یہ تھا کہ مولانا اشرف تھانوی صاحب اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق جواب دیتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کلاس 5-6 کا اسٹوڈنٹ ہے تو کہنے لگے بیٹا ایک مسلمان اور کافر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک اچھے اور ایک برے آدمی میں. جب کوئی برا آدمی کسی اچھے آدمی کو نیکی کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ضرور اس کے پیچھے اس کی کوئی غرض چھپی ہے جو یہ کام کر رہا ہے. لیکن جب کوئی اچھا آدمی کسی برے آدمی کو کوئی برا کام کرتے دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ اس سے گناہ ہوا, وہی کہتا ہے اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. اب یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ دوسرے کی غلطی کو اتنا ٹون ڈاؤن کر دینا اور اس کو برداشت کر لینا, میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں کہیں کچھ تھوڑا بہت ریلیف آج کے زمانے میں مل سکتا ہے اسی چیز سے, اسی بات سے مل سکتا ہے کہ ہم دوسرے آدمی کو انسان سمجھ کے کہ وہ انسان ہے, غلطی ہو گئی اس سے کوئی بات نہیں, تو معاف کر دیا جائے. اور یہ سنت بھی ہے کہ دوسرے کو معاف کر دینا فوری طور پہ. یہ زمانہ دل گردے کا کام ہے معاف کرنا. اصل بات تو یہ ہے, آپ اقبال نے کہا ہے کہ کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوش چینوں میں. آپ کے عہد میں آپ کو مرشد مل گئے, ہم نے بڑا ذکر ان سے آپ سے زبان سے سنا ہے, ویسے ہم پھر سننا بھی چاہیں گے. یہ تلاش آپ کی اپنی تھی اور اگر یا انہوں نے اس گوہر کو دریافت کیا تھا, اور آج کے دور میں اگر سوچیں تو عموماً لوگ پوچھتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں تو کوئی پہچان نہیں ہے, عموماً یہی ہے کہ مرشد ہی ڈھونڈ لیتے ہوتے ہیں. آپ کا یہ سفر جو تھا اس عہد میں جس وقت آپ کو یہ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں گے تو. اصل میں شاید ایک بچپن کا شوق تھا, تلاش نہیں, شوق یہ تھا کہ کسی ولی اللہ سے ملوں, اور اس کی بنیاد یہ بنی کہ گھر میں والدہ صاحبہ سے, خالہ سے, نانی سے ہم اولیاء کرام کے قصے سنتے رہتے تھے. چھوٹے تھے, کلاس پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ سمجھ لیجیے, پھر ہائی اسکول کا, تو قصے سن کے ایک خاکہ بنا شخصیت کا کہ ولی اللہ ہوتا کیسا, ٹھیک, اس کی تلاش تھی. تو جب پریکٹیکل لائف میں آ گیا میں تو وہ تلاش اس وقت بھی جاری رہی. مختلف لوگوں سے میں ملتا رہا, ملتان میں بھیج دیا گیا جاب کے سلسلے میں, وہاں بھی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی. یہاں میرے ایک اسٹوڈنٹ لائف کے کولیگ تھے, لاہور میں تھا, کیولر گراؤنڈ میں رہائش تھی میری, وہ بھی میرے تھوڑے فاصلے پہ ہی رہتے تھے. تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں بڑی تلاش رہتی ہے, شوق ہے تمہیں ملنے کا, مجھے ایک ولی اللہ مل گئے ہیں تو ملو گے؟ تو میں نے کہا کمال ہے, یہ پوچھنے کی بات ہے. کہنے لگے چلیے میں ان سے اجازت لے لوں, پھر میں ملاتا ہوں. اگلے دن کہنے لگے وہ بلا رہے ہیں آپ کو, چلے جائیے.
گئے, ان کی شخصیت کو دیکھا تو وہ اس خاکے سے مختلف تھی جو میرے ذہن میں ایک ولی اللہ کا تھا. وہاں کوئی کسی قسم کے نہ تصوف کی گفتگو تھی, ٹھیک, نہ کوئی معرفت کا ذکر تھا. گئے, انہوں نے کہا کہ آؤ میاں بیٹھو. کوئی 5.5 فٹ بائی 3.25 فٹ کا وہ کمرہ تھا جس میں تھے. کہ آؤ میاں بیٹھو. امبالے کے تھے, اردو اسپیکنگ, ٹھیک, تو اسی لہجے میں بات کرتے رہے. کیسے ہو؟ ٹھیک ہے. وہیں اندر ہیٹر رکھا تھا, اس پہ چائے بنائی اور مجھے ایک کپ دے دیا. یہ ان سے ملاقات ہو گئی. اگلی بار ملے تو کہنے لگے کہ کوئی کام ہے تو بتاؤ. تو میں نے کہا جی نہیں, کام تو کوئی نہیں, میں تو صرف ملنا چاہ رہا تھا. لیکن جو وہاں ایک ایسا انداز تھا کہ یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرے پاس آنے والا کوئی خانچہ فروش ہے یا میرے پاس آ کے بیٹھنے والا کوئی وزیر ہے. اس انداز میں ان کی ایک عجیب سی وہ چیز تھی کہ پوچھنا نہیں کہ ہو کون تم. ٹھیک, چائے وائے پلائی اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ تم ایک کام کر لو, وضو کرتے ہوئے یہ پڑھ لیا کرو. اچھا, تو تلقین یہ کر دی کہ دعا نہ مانگنا, اس کے بعد نماز کے بعد دعا مانگ لینا. ٹھیک, اب وہ مغربی تعلیم ٹکنے نہیں دیتی آدمی کو. تو غلبہ تھا مغربی تعلیم کا بہت. ٹھیک, اوپر سے ریکنسائل بھی نہیں ہو سکتا والدہ کا, وہ امیج بالکل مختلف. جی, تو ہوا یہ کہ میں نے 2 دن صبر کر لیا, 3 دن دعا مانگ لی وضو کر کے. تو میں نے بہت ہی خوبصورت چیز دیکھی. تو اس کا ذکر کر دیا تو انہوں نے کہا اب یہاں کیا لینے آؤ, چلو نکلو یہاں سے, جاؤ. تو یوں ان سے میری ملاقات ہو گئی. لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ شاید علم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تھا کہ نہ تو وہ اپنی ذات کے بارے میں ذکر پسند فرماتے تھے, نہ خود اپنے کسی کشف و کرامات کا ذکر کیا کبھی, نہ انہوں نے کبھی اپنے علم کا ذکر کیا کہ میرے پاس کوئی علم ہے بھی روٹین میں. لیکن کمال یہ دیکھا کہ جس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ تم پڑھ لیا کرو, اس کے ساتھ تربیت ضرور کرتے تھے وہ. یہ بہت یہ ختم ہو گیا یہ بات. جی جی, مطلب کیسے کرتے تھے یہ بہت اہم ہے, کیونکہ عموماً ہوتا ہے کہ پڑھنے کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. جو جی جی, میں جاب میں تھا جیسے آج بھی ہوں, تو لنچ ٹائم میں ایسے ہی میرا دل چاہا کہ میں آج شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں. تو لنچ ٹائم اویل کیا میں نے, میں چلا گیا. وہاں ان کے خادم بیٹھے تھے, مجید بھائی. سردیاں تھیں تو میرے سامنے وہ شاہ صاحب سے فرمانے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کوٹ خرید لوں. ریڑھی پر پرانے کوٹ بک رہے تھے, 100 روپے کا تھا. تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ پرانا کوٹ خریدیں. تو میں نے ان سے کہا کہ مجید صاحب آپ یہ نہ لیجیے کوٹ, میں شام کو آؤں گا تو آپ کو ایک نیا کوٹ پیش کر دوں گا. میرے پاس اسکاٹش ٹویٹ کا کوٹ ہے جو ابھی سلوایا میں نے, تو گرم بھی ہے وہ. کہنے لگے ٹھیک ہے. میں آفس سے لیٹ اٹھتا تھا, گھر جاتا تھا, کھانا وانا کھا کے بچوں سے گپ شپ مار کے پھر جاتا تھا شاہ صاحب کے پاس. لیٹ ہو جاتا تھا,
سردیاں تھیں، اور میں ان کے پاس جو 9 ساڑھے 9 بجے رات کو پہنچا تو جاتے ہی میں نے کوٹ پیش کر دیا. تو میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کچھ زیادہ خوشگوار اس میں نہیں ہے. کہنے لگے میاں آج تم نے ایک بڑی وعدہ خلافی کی. تو میں نظر دوڑائی کہ کہاں پر میں نے آج وعدہ خلافی کی تھی. تو میں نے کہا نہیں حضور ایسی بات تو نہیں. کہ نہیں تم کہہ گئے تھے کہ تم مجید کو شام کو کوٹ لا دو گے. تو میں نے کہا جی میں لے آیا. تو کہنے لگے لیکن یہ شام نہیں رات ہے، تم نے شام کہا تھا. تو میں نے کہا جناب میں تو روٹین میں آتا ہی اسی وقت ہوں. تو میری مراد یہ تھی کہ جب میں آؤں گا، اور ہم لوگ انگریزی میں اس ٹائم کو شام ہی کہتے ہیں، لیٹ ان دا ایوننگ. کہنے لگے پھر تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ رات کو جب میں آؤں گا تو میں لے آؤں گا، اس کا خیال رکھو. واہ. الفاظ پھنسا دیتے ہیں آدمی کو. واہ. تو تربیت کا یہ اینگل تھا ان کا کہ تربیت پہ بہت زور تھا. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کوئی کشف و کرامات اور ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہو. لیکن جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں لمبا عرصہ تو بہت سی چیزیں آپ کو خود محسوس ہو جاتی ہیں. تو ہم نے پھر وہاں بہت سی چیزیں دیکھی تو آہستہ آہستہ پتہ چلا. تربیت سے ذکر آیا آپ کے دور میں، ہر بات ہے آپ نے ایک گھر میں تربیت پائی ہوگی، جیسے آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے آپ کی کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ایک گلہبان ہے، اس سے بھیڑوں کے بارے میں پوچھا. تو فرمایا والدہ جو ہے وہ اس کی بھیڑیں اس کی اولاد ہیں. بے شک. تو آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا. اس زمانے کی والدہ کا تصور، آپ کے عہد کی والدہ کا کیا تھا جو آپ نے اپنی والدہ میں دیکھا؟ تعلیم اس زمانے میں جو والدہ کی جنریشن میں واجبی ہوتی تھی کہ وہ خط لکھ لیں، اردو لکھ پڑھ لیں. یہی میری والدہ کی تعلیم کا لیول تھا. لیکن ایک حیران کن چیز تھی کہ تربیت کرنے میں بہت ہی سخت تھی. اور تربیت کس طرح کی تھی؟ ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ بال بنانے پر بڑا زور تھا کہ صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھو کے نہا کے بال ضرور بننے ہیں تمہارے. جوتوں کو صاف رکھنے پہ بڑا زور تھا. تو اگر کبھی غلطی سے بال میرے مناسب طریقے سے نہیں بنے تو ایک باریک دندانوں والی کنگھی تھی، سزا کے طور پہ وہ پوری دبا کے سر میں پھیرتی تھی، اور اکثر اوقات کان زخمی ہو جاتا تھا کہ بالوں سے نکل کے یہاں ٹکراتی تھی. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ نصیحت آ جاتی تھی کہ بال بنا کے رکھیں. بعد میں کافی دیر کے بعد انکشاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے کہ بال بنا کے رکھو اور جوتے صاف رکھو. اسی طرح نمازہ اگر کبھی ہم نے بچپنا ہے اسکول میں پڑھتے ہیں، نوالہ بڑا لے لیا اور نوالہ کھاتے ہوئے گال ابھر آئی تو یہیں تھپڑ پڑتا تھا. چھوٹا نوالہ لو، کوئی چور تمہاری روٹی اٹھا کے بھاگ نہیں جائے گا. اس طرح کی جو تربیت تھی والدہ کا، اس پہ بڑا زور تھا. تو کسی بڑے کے سامنے بولنے نہیں دیتے تھے. میں کلاس 2 میں پڑھتا تھا، والد کا چونکہ فوج سے تعلق تھا تو ایک سویپر گھر پہ آئے جو سرکاری سویپر ہوتا. تو کلاس 2 میں تھا میں نے انہیں سلام نہیں کیا سویپر کو. تو مجھے وہ تھپڑ جو گردن پر میرے پڑا والد کا وہ آج بھی یاد ہے. واہ. کہ یہ تم سے بڑے ہیں چھوٹے، تمہیں سلام کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے تمہیں سلام کیا. یہ والدہ
یہ تو خیر والد کا قصہ ہے، لیکن والدہ کا زور ان چیزوں پر بہت رہا. تو ان کی تربیت میں یہ عنصر بہت تھا. میں نے قرآن پاک اپنی والدہ سے ہی پڑھا کہ وہ ناشتہ بناتے ہوئے پاس بٹھا کے قرآن پڑھاتی تھی مجھے. ایسے ہی ہوتا تھا ہمارے زمانے میں بھی، والد اور والدہ دونوں ناشتہ بناتے، وہ چھوٹا سا سین. شاہ صاحب، آپ نے آج کا عہد اور اس وقت کی صورتحال دیکھی ہے. آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کے سوالات کیا بدلے ہیں گزشتہ 10-15 سالوں کے اندر؟ کیونکہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا، ہماری یوتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی، اور آپ بس کافی آتے ہیں لوگ. تو کس قسم کی بے چینی بڑھی ہے اور سوال کی نوعیت کیا ہوگی؟ ایک سوال بہت کامن ہو گیا کہ ہماری بچی کی شادی نہیں ہو رہی. ہاں، یہ بہت کامن ہوا ہے، اور یہ میں نے اسے بڑھتا ہوا دیکھا ہے پچھلے 10-15 سال میں. بڑی شدت آئی ہے اس کے اندر. اب تقریباً ہر جو کپل آئے گا اس کی زبان پر یہی سوال ہوتا ہے ٹھیک، کہ ہماری بچی کی عمر اتنی ہو گئی، اس کی شادی نہیں ہو رہی. یہ سوال بڑا کامن ہو گیا ہے، اور یہ ظاہر ہے سوال کامن ہوا مطلب یہ پریشانی بڑھ گئی. یہ تو ہے جو ادھیڑ عمر ٹھیک کی کپل آتا ہے. نوجوان جتنے بھی آتے ہیں ان کے 2 سوال ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں. اتنی ڈسسیٹسفیکشن بہت زیادہ بہت زیادہ. بہت زیادہ. یہ تقریباً ہر نوجوان کا یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں کسی غیر ملک میں چلا جاؤں. دوسرا یہ ہے کہ جاب نہیں مل رہی ہے، بے روزگاری ہے. خواتین جو زیادہ عمر کی نہیں ہیں ان کا ایک مسئلہ جو بڑھ گیا ہے، بہت دیکھتے دیکھتے بڑھا ہے، کہ میرے ہسبینڈ دوسری خاتون میں انٹرسٹڈ ہیں. جی، انفیڈیلٹی اور بے وفائی کا جو عالم ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ چونکہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ کبھی اس کا دل نہیں دکھانا چاہیں گے، اور کھری اور سچی بات بھلی نہیں لگے گی آنے والے کو. ٹھیک، تو آداب کے خلاف ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا ہے میں اس کا دل دکھا کے بھیج دوں. ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں ایک بات عرض کی کہ ہم سب کے نفس جواب دیے ہوئے ہیں. بے شک. تو ایک ان یوزول ورڈ پنجابی کا سہار ختم ہو گئی ہمارے اندر. بالکل ٹھیک. ہاں، برداشت نہیں. برداشت نہیں رہی. تو جب برداشت نہیں ہے تو پھر ڈفرینسز ڈیولپ ہوتے ہیں. اس میں عجیب و غریب سا قصہ ہے کہ بچیاں جو آ جائیں اگر تو میری اپنی اولاد کی طرح ہیں. ٹھیک. ان کو میں سمجھانا افورڈ کر سکتا ہوں. بیٹیاں ہیں تو میں اکثر بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بیٹی آپ کے ہسبینڈ دوسری خاتون میں انٹرسٹڈ ہیں، بہت بری بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. لیکن میرا ایک بحیثیت فادرلی فگر کے ایک مشورہ ہے آپ کو کہ اپنے اوپر نظر دوڑا لیجیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو آپ سے سکون نہیں مل رہا. تو میں نے دیکھا کہ اکثر معاملات میں معاملات سیٹل ہو گئے، درست. اکثر کیسز میں معاملات سیٹل ہو گئے. تو یہ معاشرے میں یہ 3 چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں. ایک ہم ویسے بھی میں پچھلے جمعے پہ سیدہ عائشہ کا ایک شعر سنا رہا تھا. کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ داخل ہوتے تھے میرے باری میں تو میں سب سے پہلے جو شعر پڑھتی تھی کہ لنا شمس وللہ آفاق، ایک تو آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے.
اور میرا سورج بہتر ہے، آسمان کا سورج فجر کو طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کو. اب یہ تعریف کرنا، اب دیکھیں نہ میاں تعریف کرتا ہے کسی کی، نہ بیوی تعریف کرتی ہے کسی کی، ختم ہوتا جا رہا ہے. ویسے پہلے بھی نہیں کرتے تھے، شاید آپ کے زمانے بھی نہ کرتے ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا تائید بہت شاید ضروری ہوتی گئی. وہ ہمارے زمانے میں یا والدین کو جو دیکھا، تعریف تو بالکل نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کی، لیکن گزارا بہت مزے کا ہوتا تھا. لیکن جو ان کے رویے ہیں ہاں، اس سے شو ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں. انڈسپینسیبل والی بات کہ نہیں، گزارا ہو نہیں سکتا میرا اس بیوی کے بغیر، اس خاوند کے بغیر. یہ بڑی کمال کی بات. شاہ صاحب، میں نے جو حدیث سب سے پہلے آپ پڑھی، اور میری بھی کچھ 68 کی عمر ہو گئی ہے. بہت کم لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظر عطا کی ہو کہ ظاہر بات ہے 100% تو صرف پیغمبر کی زبان سے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ لیتے ہیں، جھانک لیتے ہیں درون خانہ بھی اللہ کے نور سے جو دیکھتا ہے. تو یہ کوئی عطا ہے یا کوئی آپ اکثر اوقات آپ جو ہیں ایک نظر دراتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ، یا کوئی اندر سے کوئی کیفیت ہے جو کہ ریاضت ہے؟ اصل میں رب تعالیٰ کب کس سے کس بات پہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور رب ہے بالکل ٹھیک، بہت ہی مہربان ہے. طوائف کو بخش دے کتے کو پانی پلانے پہ. سبحان بغیم من البغایا، طوائفوں میں سے بھی بہت بڑی طوائف. اللہ اکبر. تو جب ہم اس کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی اس طرح سے ہیں کہ جب آدمی دکھی ہوتا ہے تو پھر رب کے علاوہ اس کو کوئی دکھائی نہیں دیتا، وہ سیدھا رب کے پاس پناہ کے لیے جاتا ہے. اس وقت جو وہ پکارتا ہے اس کو، وہ عام طور پر رائے گاہ نہیں جاتی ہے. ٹھیک. تو جب رب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. جس کو دین کی سمجھ عطا ہوتی ہے اس کو علم ملتا ہے، اور جس کو علم ملتا ہے اس کو عقل مل جاتی ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. ٹھیک. یہ تو حکمت. تو علم دو طریقے سے آدمی کو مل سکتا ہے. ایک جس کو علم کسبی کہتے ہیں، ٹھیک، کہ کسب کے ذریعے سے آپ نے علم حاصل کیا ہے. ایک ہے عطا، علم لدنی جس کو. اچھا، عطا جو ہے بقول میرے مرشد صاحب کے کہ عطا پائیدار نہیں ہے. اچھا. عطا کا یہ ہے کہ بالکل ایسا ہے کہ آپ مجھے ایک سرٹن اماؤنٹ دے دیں کہ یہ لیجیے شاہ صاحب آپ، میں اس کو خرچ کروں گا، ایک دن وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک. وہ آپ کی عطا ہے جو آپ نے مجھے ٹھیک دے دیا. تو علم کی عطا میں بھی یہی ہے کہ علم کی عطا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو علم آپ اپنی محنت سے کماتے ہیں کہ رب راضی ہو گیا آپ کی عبادت سے یا کسی اور حرکت سے، تو وہ جو عطا ہوتی ہے رب کی طرف سے وہ پرپیچول ہے. ٹھیک. وہ ملتا ہی رہتا ہے اور ختم نہیں ہونے پاتا. تو جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اس میں کوئی رب کی عطا کے سامنے تو نہ کوئی یہ پہچان ہے کوئی نیک ہے یا بد ہے. اس کو رشک کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں. تو بڑی شاہ صاحب، ایک طویل عرصے سے کم از کم 50-60 سال سے ایک نیریٹو ہے پاکستان کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نیشن سٹیٹس جب بن رہی تھیں تو مذہب کے نام پہ واحد ریاست سے بنی ہے. باقی ریاستیں قوم، نسل، زبان کی وجہ سے، ہماری جو ہے اللہ کا نام ہے اس کے باہر. باقی گھر ہیں، یہ مسجد ہیں. تو کیا ہم
اس حالت سزا میں نہیں ہیں کہ ہم نے اتنا عرصہ اس مسجد کے اندر اتنی گند ڈالا، اتنی غلاظت کی، کیا ہمارے ساتھ وہ موسم نہیں شروع ہو گیا؟ اور یہ سب اس میں شاید بہت آپٹیمسٹک ہوں یا زیادہ رب سے امیدیں بہت رکھتا ہوں کہ رب تعالیٰ جتنا مہربان ہے بے شک اس سے سزا کی امید نہیں، وہ تو برداشت نہیں ہوئے گیا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہ دے، وہ کسی کے بس کی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ رب تعالیٰ اتمام حجت کے طور پہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے. ٹھیک. تو وہ جو جگاتا ہے اس کو ہم اپنی کم ظرفی کی وجہ سے عذاب سمجھ لیتے ہیں. عذاب سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ جھنجھوڑتا ہے، ورنہ اس کے سزا یا عذاب کے سامنے ٹھہرا کون ہے؟ ٹھیک. جن پہ عذاب نازل کیا وہ قومیں مٹ گئی دنیا سے. بالکل ختم. تو اللہ ہمیں تو ہر قدم پر بچا لیتا. ٹھیک. آپ نوٹ کیجئے، اگر ہم دنیاوی اس سے بات کریں کہ جب بھی پاکستان مالی مشکلات کا شکار ہوا، کبھی کوریا کی جنگ لگ گئی، کبھی افغان جنگ لگ گئی، کبھی وار اینڈ ٹیرر آ گیا، تو رب تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولتا رہا ہے. لیکن ابھی تھوڑا سا شاید جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ آنکھ کھولو، ٹھیک، کیا کر رہے ہو. خود تو میں تو اس کو جھنجھوڑ نہ کہوں گا، ٹھیک، سزا نہیں کہہ پائیں گے اسے ہم. یہ تو ہے شاہ صاحب کہ لعلکم ترجعون راجعون، کہ میری طرف لوٹ ہے، میں جھنجھوڑتا ہوں. لیکن آپ چونکہ صاحب نظر ہیں، یہ جو جھنجھوڑنا ہے کچھ عرصے سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ کب تک ایسا چلے گا؟ یہ وقت تو آپ نے خود بتایا کہ نہیں، لیکن اندازہ تو آپ کا ہوگا. دیکھیے، نیند جتنی گہری ہے جھنجھوڑنا اتنا ہی شدت سے. تو ہم بڑی گہری نیند میں چلے گئے ہیں، تو رب اسی طرح جھنجھوڑ رہا ہے. لیکن میرا اپنا جو اندازہ ہے، یہ دہائیوں کا کھیل نہیں ہے. اچھا، ٹھیک. سالوں میں آ گیا، بہت کم. اچھا، بہت کم، ٹھیک، مہینوں میں آ گیا. اللہ تعالیٰ تو جی یہ ہے کہ ہمیں کچھ عرصے کے بعد اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا یا آثار دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے کہ اب ہم بہتری کی طرف راستے پہ چڑھ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان ہوا. شاہ صاحب، ابھی تک ہم نے یہ ذکر کیا آپ کے پاس، مرشد کے پاس جانے میں اور اس وقت آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں، دونوں میں ایک فرق میں نے محسوس کیا. آپ کے پاس لوگ آتے ہیں جو آپ نے بتایا، ہمیں بھی اندازہ ہے کہ دنیاوی ضروریات کے طلب میں، آپ کے پورے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے. تو ایسے بندے کو تو مرشد نہیں ملتا جو کہ صرف یہ ہو کہ میری نوکری میں لگ جائے، جب میرا باس مجھ سے راضی ہو جائے، یا میری بیوی رائے راست پہ آ جائے، جب میرا خاوند فنا عورت کو چھوڑ دے. تو یہ چیزیں جو ہیں، آپ مجھے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کچھ لوگ ایسے ہوں جو خالصتاً ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کے صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے آپ کے پاس آئے ہوں؟ دیکھیے، پچھلے 39 ایئرز میں میرا خیال ہے ایسے شاید 2 یا 3 لوگ ہیں. اللہ اکبر. انسان کو رب تعالیٰ وہی کچھ عطا کرتا ہے جس کی تلاش میں وہ نکلتا ہے. تو اگر دنیا کی تلاش میں کوئی نکلا ہے تو وہاں سے تلاش، بلکہ ایک دن کوئی بات ہو رہی تھی، کسی صاحب کو مرشد صاحب نے کچھ سکھایا، اچھا، حساب کتاب کرنا. تو مجھے یہ ہوا کہ میں اتنا قریب ہوں اپنے مرشد صاحب کے، مجھے بیٹا بھی کہتے ہیں. صحیح. یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اپنی جیب عطا کر دی. ٹھیک. کہتے ہیں میرے بعد یہی ہوگا، یہ بھی کہتے ہیں. تو مجھے تو یہ انہوں نے نہیں سکھایا. تو ایک بار سوچا، 2 بار سوچا، تیسری بار سوچا تو شاہ صاحب بولے، کہنے لگے میاں میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس جو جس نیت سے آتا ہے میں اس کے مطابق ہی اسے بتا دیتا ہوں.
तुम इस नीयत से आए नहीं थे, तुम तो किसी और नीयत से आए, जो मैं जानबूझ के नाम ले नहीं रहा। ये मेरे पास आए कि मुझसे कुछ ये ऐसी चीज़ सीख ले जिससे जमा तफरीक करके लोगों के सवाल का जवाब सही दे दें और इससे इन्हें पैसे मिल जाया करें। वो मैंने वो दे दिया, लेकिन तुम इस नीयत से नहीं आए थे। तो मैं तो फ़कीर हूँ, जो जिस नीयत से मेरे पास आएगा मैं दे दूँगा। ये दुरुस्त बात है ठीक। कि हम जिस नीयत से जिस चीज़ की तलाश में निकलते हैं वो हमें मिल जाती है। अल्लाह वही अता करता है। तलब का प्योर मटेरियलिस्टिक वर्ड जो है दुनिया की, उसके अंदर भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अखलाकियात की सूरत हाल होती है, और कुछ नहीं तो फिलैंथ्रोपी के ज़रिए ही वो अपनी साल्वेशन ऑफ सोल, अपनी रूह की तस्कीन, या और कुछ नहीं तो दुनिया के अंदर वो एक हमारे यहाँ यानी ये चीज़ जो है वो अगरचे के रज़ा इलाही के लिए होनी चाहिए थी, हमारे यहाँ जब वक्त के साथ साथ कम क्यों होती जा रही है? हमारी सोच में एक बड़ी तब्दीली आई है। आपने अपने वालिदैन को देखा होगा, वो अगर किसी से नाराज़ हुए होंगे तो मटेरियल चीज़ों के लिए नाराज़ कभी नहीं हुए होंगे। हाँ। कि किसी ने उनसे 100 रुपया उधार ले लिया, उस ज़माने में 100 बहुत था, वो वापस नहीं किया है, या किसी के हाथ से उनका कोई बड़ा नुकसान हो गया, नाराज़गी नहीं हुई। नाराज़गी होती थी असूल पर, असूली बात पे। ठीक। उसकी वजह ये थी कि हमारी सोच में मटेरियल चीज़ों की वैल्यू वो नहीं थी जो आज है। तो आहिस्ता आहिस्ता यूँ समझ लीजिए कि क्लास 1 से आदमी को याद होती हैं चीज़ें, तो क्लास 1 से मुझे याद है मैंने बदलता देखा है ज़माना, कि हमारा ध्यान मटेरियल चीज़ों की तरफ कितना हो गया। तो चूंकि हमारी सोच पे मटेरियल चीज़ें हावी हो गई हैं, तो जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो दब गई उसके नीचे, अब वो दब गई हैं। ये ऊपर से जो गर्द गुबार है वो साफ़ होगा तो फिर मैं अखलाकियात, अखलाकी वैल्यूज़ फिर उभरेंगी एक बार। लेकिन अभी तो हमारा हाल ऐसा है कि एक ट्रेन हाई स्पीड पे दौड़ रही है, 4-5 साल का बच्चा अगर छोटा सा कंकर भी उसको मारे, उसकी विंड स्क्रीन पे लगेगा, विंड स्क्रीन टूट जाएगी। हालांकि उसी खड़ी ट्रेन को अगर कोई ईंट भी दे मारे तो शीशा नहीं टूटता। तो जब कौमें ट्रांजिशन में होती हैं तो वल्नरेबल हो जाती हैं वो ऐसी तमाम कंटेमिनेशंस को। तो मैं तो ज़ाती तौर पे इससे मायूसी का शिकार नहीं हुआ कि हमारे अंदर से मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। ये वक्ती चीज़ है, हम लौटेंगे इधर। ठीक। अगर मगरिब लौट सकता है उधर को, मगरिब लौटा है। अब देखिए कितनी तेज़ी से वापसी हो रही है, बहुत तेज़ी से। अब आप जाते हैं यूरोप तो आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक, ये पोर्क अच्छा नहीं है, नहीं। वो अब इन चीज़ों से दूर जा रहे हैं। और अभी एक किसी को मैं मिसाल दे रहा था कि देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्टूडेंट्स को डांट डपट करना कानूनी करार दे दिया। अब अगला स्टेप आएगा कि रोल ऑफ वायलेंस जो है ना उसमें आ गए यहाँ से। ठीक, सही कह रहा। अगला स्टेप क्या आएगा? अगला स्टेप ये आएगा कि साहब आप 2 डंडे भी मार सकते हैं। ठीक। अब ये जॉइंट फैमिली की तरफ जाएंगे बड़ी तेज़ी से, उनके अंदर एहसास मैं देखता हूँ। यूरोप में जाने का इत्तेफाक होता है कि वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनके अंदर ये एहसास उजागर हो रहा है। वो ओल्ड एज होम का रिवर्सल आया ना जी, सारे वालिदैन जो चले गए थे वो। सब इस वक्त जो सूरत हाल है और जिस तरह की हम आप बहुत पुरुम्मीद हैं, अगरचे कि हम भी थोड़ा बहुत पुरुम्मीदी की तरफ, लेकिन आप जैसे ज़ाहिर बात है आप जो देखते हैं उससे उम्मीद की किरण और रोशनी होती है।
یہ اس وقت فوری طور پر ایک تو ہے پولیٹیکل اسلام، ایک ہے ایجوکیٹو اسلام، ایک مدرسے کا اسلام ہے، ایک ہے سیاست کے ہم نافذ کر دیں گے، قوت نافذہ ہمارے پاس دو جائے۔ وہ جو یزکیہم کا جو تصور تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تزکیہ جو ہے کہ پہلے برتن صاف کرو، پھر اس کے بعد علم بھی ڈال لینا، حکمت بھی ڈال لینا، باقی یہ کم کیوں ہو گیا ہمارے معاشرے کے اندر؟ بڑے کم لوگ آپ جیسے خال خال نظر آتے ہیں۔ اس میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ہمارے ذہن پہ مادی چیزیں چھا گئی ہیں، ٹھیک، لیکن چونکہ یہ غیر فطری چیز ہے، فطرت مورل ویلیوز ہی ہیں، دین آ گیا، تو انسان اپنی فطرت کو لوٹے گا ضرور۔ کل شین یرجع الی فطرت، تو یہ وقتی چیز ہے، اس کو اگر ہم قبول کر لیں کہ یہ ہونا ہی تھا، اگر ہمیں اس طرح کی ٹرانزیشن کرنی ہے تو یہ اس کا ایک ڈاؤن سائڈ ہے جو ہمیں آنی تھی، وہ آ گئی ہے۔ لیکن جو ہی ہم ایک مقام پہ پہنچتے ہیں یہ معاملات درست ہو جائیں گے۔ آپ دور مت جائیے، یورپ نے اسلام کا جو اخلاقیات کا سٹینڈرڈ ہے اس کو ایڈاپٹ کیا ہوا ہے، بالکل کیا، اس نے عقائد نہیں لیے ہیں، ویلیوز لے لی، اس نے اسلام سے وہ ویلیوز لے لی ہیں، اور وہ اس نے ایسے ہی نہیں لی ہیں، وہ کنونس ہوا ہے کہ یہ وہ ویلیوز ہیں جو ایک انسان کو انسان بناتی ہیں۔ معاشرہ تخلیق کرتے ہیں، ٹھیک، تو ہماری اپنی چیز ہے، ہم کیوں نہیں ادھر کو جائیں گے، ضرور لوٹیں گے ادھر کو، انشاءاللہ۔ ذرا سا سنبھلنے کی دیر ہے۔ شاہ صاحب، ایک انڈیویجول دعا آپ سارے لوگوں کو دیتے ہیں، آخر میں چاہوں گا کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی چیز وہ اجتماعی طور پر اس قوم سے پشمردگی ختم کرے، اس قوم کو امید دلائے، وہ ایک اجتماعی جو ہوتا ہے نا کہ اکٹھے سب کو جو اس راستے، اس میڈیم کے ذریعے لوگوں کو مل سکے۔ اگر ہم ایک چیز کو معمول بنا لیں کہ صبح اور شام، جاگنے کے بعد، فجر کے بعد اور سونے سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد، ہم صرف ایک چیز پڑھ لیں، وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وَهُوَ الرحمن الرحیم، 1100 ٹائمز، ٹھیک، یہ اتنا اطمینان ہمیں دلا دے گی کہ جب ہم اس کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں کچھ عرصہ، ٹھیک، اس کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک ایسا بڑاپن پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو بڑی آسانی سے ایبزارب کر لیتا ہے، اور خاص طور پہ دوسرے لوگوں کی زیادتیاں اس کو پریشان نہیں کر پاتی ہیں۔ وہ اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ he'll take it in stride، ٹھیک، ٹھیک، بالکل ٹھیک، سکون میں وہ اسٹرائڈ میں لے لے گا اسے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا سکون ہو جاتا ہے انسان کے اندر کہ کوئی چیز بری لگتی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے کرم کیا، عنایت کی۔ ناظرین، یہ ایک عہد تھا، اور یہ ایک عہد ہے جو ہم جس میں زندہ ہیں، اور یہ شاہ صاحب کا عہد ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو ایسے بے شمار لوگوں سے بھر دے تاکہ ہم اطمینان، سکون اور امن کی زندگی گزار سکیں اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔